بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب، وہ یہ ہے کہ جناب کویت جو ہے، کویت بھی پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کویت جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ ہو، اور سیکیورٹی پیکٹ اس قسم کا ہو جو کہ جناب ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس پہ کویت کو مدد دی جا سکے پاکستان کی طرف سے، اور اس میں پاکستان جو ہے اس وقت ہر ملک کو مدد دے سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے پرائیویٹ پروڈکشن کی طرف بھی جانے والے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی پروڈکشنز ہیں، ہم ایسی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان کی قیمت جو ہے کم ہوگی۔ اس کا اگزامپل میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا جناب ایران امریکہ جو کانفلکٹ ہے جو کہ جاری ہے اس وقت، اس میں سب سے زیادہ برڈن جو ہے امریکہ پہ پڑا، کیونکہ امریکہ کی جو اکوپمنٹ ہے، ملٹری ہارڈ ویئر جو امریکہ کے پاس ہے، دیٹ از ویری ایکسپینسو، اور اس وقت ڈیبیٹ جاری ہے جناب واشنگٹن کے اندر اور پینٹاگون کے اندر کہ جناب جو اکوپمنٹ ہے وہ اس قسم کا بنایا جائے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے اندر، جس کی قیمت بھی کم ہو اور اس کی ایفیشنسی بھی زیادہ ہو۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ جناب کویت جو ہے وہ ایک سیکیورٹی پیکٹ پاکستان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ایئر ڈیفنس کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اور ایک چیز کلیئر ذرا یہاں پہ کر لیجئے گا ذہنوں میں، یہ اس قسم کا سیکیورٹی پیکٹ نہیں ہوگا جس قسم کا سیکیورٹی پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ہوا ہے۔ اس طرح کا سیکیورٹی پیکٹ یہ نہیں ہوگا، اس سے مختلف سیکیورٹی پیکٹ ہوگا۔ یہ صرف ایئر ڈیفنس سسٹم کو کویت کے مضبوط بنانے کے لیے ایک پیکٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بھی جانا چاہوں گا جناب کہ ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کی طرف بھی میں ایک مرتبہ پھر جانا چاہوں گا، کیونکہ ایم او یو سائن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب کہ ایم او یو جو ہے وہ تو سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، اور پھر جناب جنگ شروع ہو جاتی ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران۔ اب بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ ٹرمپ کی اگر دیکھی جائیں سٹیٹمنٹس، تو ٹرمپ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں چائنا کو، جبکہ جے ڈی وینس جو ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ یہاں پہ دونوں جو صاحبان ہیں جو اس وقت ہل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی رائے ڈیفرنٹ ہے، دوسرے کی رائے بھی ڈیفرنٹ ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ جناب جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں امریکہ کے اندر، دے آر راؤنڈ دا کارنر، اور وہ جناب چاہتے ہی ہیں کہ دونوں سائڈ جو ہیں ان کو کیٹر کیا جائے، یا کیا اسٹریٹجی ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی کیا ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے سب کو۔ ایک اور سوال جو ذہنوں میں اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے جو کہ جاری ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس ملک کو پہنچ رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس لیے کہ جناب یہ وار جو ہے جو شروع ہو چکی ہے، یہاں پہ ایران کہتا ہے کہ جناب اس نے بڑی جناب یہاں پہ مارکا مارا، اور اس نے جناب فلاں جو ایئر بیسز تھے امریکہ کے ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اور اس پہ کامیابی ملی۔ آن دا ادر ہینڈ ہمیں پتہ چلتا ہے جناب امریکہ کہتا ہے جناب کہ اس نے بڑے اچھے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں ایران کے اندر، اور انہوں نے جناب سٹرائکس کی ہیں ایران کے اندر، اور جو آبجیکٹیوز ان کے ہیں امریکہ کے وہ انہوں نے اچیو کر لیے ہیں۔ بٹ اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی جائے تو ایک طرف سے پھر ایک بیان آتا ہے، ایران کہتا ہے کہ جناب میں نے بڑی سکسیسفلی اپنے جناب شورز کو یہاں پہ جناب اس کی سیکیور کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سنتے ہیں تو وہ یہ ہے جناب کہ پتہ چلتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن کیسے آ جائے گا؟ انہوں نے بلاکٹ لگائے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، پچھلے 7 دن کی اگر میں بات کروں تو 7 دن کے اندر ایک بھی جہاز جو ہے، جو شورز ہیں، جو شپس ہیں جو کہ ایران سے پہلے 7 دن پہلے جو تھے وہ جا رہے تھے یہاں سے کوئی نہ کوئی چیزیں لے کر، وہ وہاں سے نہیں جا سکے، اور بالکل امریکہ نے ان کے کوئی جہاز، ایک بھی جہاز وہاں سے نہیں آنے دیا۔ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جناب جو کیسپین سی ہے، کیسپین سی جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کیسپین سی ایک ایسا لیک ہے جو کہ بڑا اچھا لنک ہے بٹوین ایران اینڈ رشیا، جبکہ رشیا جو ہے وہ کہتا ہے جناب کہ میں ایران کو ہائپر سونک میزائل سسٹم بنانے میں مدد دے رہا ہوں۔ اگر یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جناب، اور کیسپین سی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں جناب کہ وہ ایک لنک ہے جہاں پہ صرف رشیا اور ایران وہاں پہ ان کی ایکسیس ہے، یا ماسوائے 2-3 اور سٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے پارٹ کیے تھے ویز فرام سوویت یونین،
وہ وہاں پہ ان کا اثر رسوخ ہے. ادر دین دیٹ وہاں پہ کسی کا اثر رسوخ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی وہاں سے کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, اور کسی بھی ملک کی فوج وہاں پہ نہیں آ سکتی. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ لنک بٹوین ایران اینڈ رشیا. سو کیسپین سی کو نہیں بھولا جا سکتا. اگر میں ڈومیسٹک پولیٹیکل سسٹم کی بات کروں تو یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جناب کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں. کب ہوگا یہ امپلیمنٹ سسٹم, کیسے ہوگا یہ امپلیمنٹ سسٹم, اس کو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی نیٹی گریٹیز جو ہے وہ فائنل سٹیجز پہ ہیں. اب یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ با اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا, ون. سیکنڈلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا اس کو با اختیار بننے دیں گی, ٹو. تھرڈلی اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم با اختیار ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ان کے ہاتھوں سے کئی اختیارات جو ہیں ان کے ہاتھوں پہ نہیں رہیں گے. وہ ان کے ہاتھوں میں وہ اختیارات نہیں رہیں گے جو اس وقت موجود ہیں. سو ہاؤ ول دیز پولیٹیکل پارٹیز ٹیک اٹ. سو اس کو کیسے لیں گی, اس پہ ایڈجسٹ کریں گی, نہیں کریں گی, اس کو مانیں گی, نہیں مانیں گی, اور بجائے اس کے کہ پروونسز میں جو بجٹس ہیں وہ چیف منسٹر دیں ان لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, جیسے کہ پہلے دیے جاتے تھے مشرف کے دور میں, اس کو چینج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اس میں کمیٹی بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. کمیٹیز بنا دی جائیں جن پہ کسی کا کوئی اثر رسوخ نہ ہو, اور وہ کمیٹیز جو ہیں ڈسپرس کریں جناب پیسہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان کو, تاکہ جناب وہاں پہ سیاسی طور پہ رشوت کی جو بات ہوتی ہے وہ ایسا نہ ہو. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ یہاں پہ ہونے جا رہی ہے, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور ممکن ہے کہ آپ کو بہت جلد اس کی خبر بھی مل جائے, اور بار بار اس کا ہم ذکر بھی کرتے رہے, اور وہ یہ تھی جناب کہ جناب جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران, ون. سیکنڈلی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب بیٹھ کر سارے جو ایشوز اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے ان کو جاٹ ڈاؤن کریں, اور وہ بیٹھے اور بیٹھ کے ہر ایک چیز کا حل نکال کر پھر باہر نکلیں. کب تک یہ لوگ بیٹھیں گے اکراس دا ٹیبل, کب تک یہ مسائل حل کر سکیں گے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس پہ بات چیت جو ہے, جو کوریڈورز آف پاور ہے وہاں پہ بات چیت جو ہے بڑی سیریسلی لی جا رہی ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو اس میں بٹھایا جائے. ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا جناب. میرے ساتھ موجود ہوں گے محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جناب سیکرٹری فارن افیئرز شمشاد احمد صاحب سے. لیکن پہلے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی خیریت ہے, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. زبیر صاحب تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں سینیریو, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایسے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو کہ بڑے ہارٹ بریکنگ ہے, اور لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ ایڈمنٹ ہے کہ وہ اپنے بیان پہ قائم ہے. ان کی طرف سے, ان کے اینڈ سے ایز سچ کوئی اپالوجی ٹینڈر نہیں کی گئی, اور اس کے باوجود کہ جناب ساری پارٹیز جو ہیں ان کو بار بار کہہ رہی ہیں جناب کہ تسی اپالوجی ٹینڈر کرو, لیکن وہ مولانا صاحب جناب بالکل ادھر سے چپ کا روزہ رکھا ہوا انہوں نے. سو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینا کیا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, مناسب ہے؟ نہیں جی, بالکل مناسب نہیں. ان کی اسٹیٹمنٹس یا وہ 2-3 دن تک انہوں نے بات کی ہے اسی سلسلے میں. ایک ایسپیکٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ شہیدوں کے حوالے سے, جی تو میرا خیال ہے کنڈیم کرنا چاہیے. یہ تو بہت ہی زیادتی ہے, اور خاص طور پر اگر ان فیملیز کے لیے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں کا دیکھیں نا, ایک ینگ, کوئی بھی ینگ ہو یا جو بھی ایجڈ ہو, وہ اگر ایک ایسی پوزیشن میں, چاہے پولیس افسر ہیں, چاہے فوجی ہیں, ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں, وہ اگر اس سچویشن میں ہیں جہاں دے نو کہ یہ اس قسم کا ماحول ہو سکتا ہے, اور پھر بھی وہ تیار ہیں لڑنے کے لیے پاکستان کے لیے, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور قربانی اگر ان کی جان کی ہو, اس سے زیادہ تو قربانی کوئی ہو نہیں سکتی, اور بہت بڑا سیکریفائس ہے. تو ان کا جو میرا خیال ہے جو کنفیوژن ہوا ہے ان سے کہنے کا, جو ان کو وضاحت کرنی چاہیے. یہ دو ایسپیکٹ ہیں کہ جی آپ یہ کیا جنگ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں, کیا اس کی منطق کیا ہے. جس طرح ویٹنام وار کی میں ایگزامپل دے دوں, امریکہ ایک وقت تھا پورا امریکہ اس کے اگینسٹ تھا, ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے 1968 وغیرہ میں. امریکہ کی حکومت کے خلاف تھی کہ آپ ویٹنام میں کر کیا رہے. 55,000 امریکی فوجی مارے گئے. تو دیر آر ٹو سائڈز آف اٹ, کہ وہ
جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا بالکل کنڈیم. سارے امریکن اس وقت بھی کرتے تھے, اب تو زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں سے. لیکن ان کا دوسرا ایسپیکٹ جو 55,000 جو جنہوں نے جانے دی ان کا ہر سال جب وہ منایا جاتا ہے میموریل ڈے تو سب جاتے ہیں ان کو آنر کرتے ہیں, وہ تمام 55,000 اور ایسے ہی قوموں کو پیش آنا چاہیے اپنے جو لوگ وہ ہیں. وہ دوسرا ایسپیکٹ میرا خیال ہے مولانا صاحب نے بات یہ کر کے جو اصل ایسپیکٹ جس کی طرف وہ بات کرنا چاہتے تھے تو اگر وہ وضاحت بھی کرتے, میں تو اس میں معافی وغیرہ نہیں, وضاحت کرتے ہیں کہ واٹ ہی ایکچولی مینٹ. ایک تو فوج کا انوالومنٹ, دوسرا کہ جی افغانستان کے ساتھ یا بلوچستان میں جو ہمارے مسائل ہیں اس کی جڑ ہے کیا, اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے, کیا ہم صحیح طریقے سے ہم نے اسیس کیا ہے کہ اس کا سلوشن ہے کیا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک یہ لاسٹ ملیٹنٹ رہے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی. اب لاسٹ ملیٹنٹ ہی نہیں ختم ہو رہا پچھلے 25 سال 30 سال سے. اکبر مفتی کو 2006 میں مارا تھا, آپ کو یاد ہے, تو لاسٹ ملیٹنٹ تو پتہ نہیں کب ختم ہوگا, اور وہ ختم بھی ہو جائے تو کیا اس سے جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا. عوام جو وہاں ہیں وہ آج جو حکومت ہے بلوچستان میں یا وفاق میں اس پر وہ یقین بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. Those are fundamental questions I think that need to be addressed. کیونکہ یہ تو بات کوشچن ضرور ہوتا ہے کہ کیا ہم صحیح جنگ بھی لڑ رہے ہیں, صحیح طریقہ کار کیا ہے, کیا ہمارے پاس صحیح سلوشن کیا ہے, کیا فوجی سلوشن واحد سلوشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا میرا, یہ ڈبیٹ ہونے کا وقت آ گیا کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے کہ جی یہ والی بات کیوں کرتی ہے وہ بات. وہ تو کنڈیم بالکل سب کو کرنا چاہیے جو مولانا صاحب سے شہیدوں کے حوالے سے بات. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اب دوسری طرف آنا چاہوں گا, حکومت کی طرف آنا چاہوں گا. حکومت نے ابھی ایک نیا ایک اسٹیپ لیا ہے جس میں جناب کھلی چھٹی ہے, سادے لفظوں میں کھلی چھٹی ہے جناب کہ جو مرضی پرائس پیٹرول کی رکھ دی جائے. سو اس سے تو یو نو آل اوور ایک بڑی جٹری سی فیلنگ ہے امنگسٹ دا ماسز. سو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ یہ اقدام اسی طرح ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو بہت یہاں پہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے عوام میں. سو یہ سٹیپ جو ہے اس سے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت جو ہے اس نے تو بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے سب کو جناب, آئل کمپنیز کو, کہ جناب جس تاڑی مرضی جو دل کر دیا کرو. سو اس کو کیسے لیں گے آپ؟ آئل کمپنیز کو اور پیٹرول پمپس کو دونوں کو, کسی وہ کیونکہ کسی کے پاس کوشچن ہوگا نہیں کرنے کا کہ جی آج انٹرنیشنل پرائز ہے کیوں, یہ بڑی کیوں ہے, کم کیوں ہے, یہ کتنی کم ہونی چاہیے تھی, اینڈ آل آف دوز کوشچن. تو اس میں اگین جو سب سے خراب چیز ہے نا رانا صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈبیٹ نہیں کی. آپ نے کسی سے کل جو پریس کانفرنس بھی کی تھی تو وزرا نے, پیٹرولیم منسٹر اور عطا تارڑ نے, تو آپ اس میں دیکھیے وہ ریکارڈڈ تھی. مطلب اٹ واز ناٹ ایون اے لائیو پریس کانفرنس کہ بھائی آپ آگے رپورٹرس کو بٹھاتے نا, اور خاص طور پر اتنا بڑا آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو فائنینشیل رپورٹرس کو بلاتے جو آپ سے وہ وضاحت طلب کرتے, جو کہ کنفیوژن ہے کہ جی عوام کس طرح سے ٹرسٹ کریں گے اس نئے سسٹم پر, اور کس طرح سے, اور پھر آپ نے اتنی جلدی ایک دم سے امپلیمنٹ بھی کر دیا ود ان, مطلب ایز سون ایز دے اناؤنس. اتنا بڑا قدم آپ نے اٹھایا, اور یہ بالکل کلیئر ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ حکومت اپنے اوپر ذمہ داری لینے کا بوجھ اٹھانا ہی نہیں چاہتی کہ جی ہم نے تو ڈی ریگولیٹ کر دیا تھا, اب ہمارے سے نہ پوچھیں کہ پرائز بڑی کیوں ہے اور کم کیوں نہیں ہوئی اتنی, جبکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اب ہاؤ ول پیپل پلان دیئر بزنسز. مطلب آپ بسوں کا کرایہ آپ کہتے ہیں کہ جی اتنا ہونا چاہیے, 20 روپے یا 40 روپے کسی ایک جگہ جانے کا, تو یو ہیو لیفٹ اٹ اوور ٹو دوز پیپل, چاہے وہ رکشے والے ہیں, چاہے بسوں والے ہیں, چاہے کوئی اور ہے. اور ہر ایک اپنے حساب سے وہ پیٹرول کی قیمت کا لگا کے, کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے تو پرائسنگ کوئی کر ہی نہیں سکتا نا, ڈے ٹو ڈے کیسے پرائسنگ کر سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہر روز کے لیول پر چینج ہوگا, تو ڈے ٹو ڈے اگر وہ چینج کرے گا تو عوام, آپ سوچیے نا, برقع تو عوام کا نکلے گا. اور پھر وہ کیا کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر اور اگین آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اگر فائدہ ہو رہا ہے روکنے میں کہ جی وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنے میں, تو وہ کریں گے, اور اگر ان کو فائدہ دوسری طرف ہو رہا ہے تو وہ کریں گے. اب پیٹرول پمپ والے اپنے حساب سے اس کو کریں گے, آئل مارکیٹنگ کمپنی تو پیٹرول پمپ کے درمیان جھگڑا ہوگا, نہیں جی انہوں نے تو ہمیں آئل سپلائی نہیں کیا تھا, اور کیا تھا تو وہ پرانی پرائسز پر کیا تھا, اس لیے ہم بینیفٹ نہیں دے رہے عوام کو. تو لاٹ آف کنفیوژن, انلیس آئی مین دے شوڈ ٹیک اٹ بیک اینڈ ہیو اے نارمل ڈبیٹ. اور پھر پارلیمنٹ ہماری ہے کس چیز کے لیے, مطلب کیا کرتی کیا ہے پارلیمنٹ ہماری؟ مطلب
ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہے, ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز وہ تو ایسے کرتے ہیں کہ جی سب پیچھے کھڑے ہو جائیں, حکومت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. بھائی آپ کوئی ڈبیٹ کریں, فیصلہ کریں, لوگوں کو کنونس کریں, ٹی وی پر, ریڈیو پر, اخباروں میں لوگوں کی رائے لیں, بزنس مین کی, آئل مارکیٹنگ کمپنیز, پیٹرول پمپ کی, عوام کی, اینڈ سو آن. لیکن اگر ہم باہر دیکھیں, باہر کے ممالک میں دیکھیں تو مختلف جو کمپنیز ہیں جن کے پیٹرول پمپس ہوتے ہیں, آپ ویسٹ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, مختلف کمپنیز ہوتی ہیں, ان کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں, اس میں کوئی کم ہوتا ہے, کوئی زیادہ ریٹ ہوتا ہے, اور اس میں تو وہ لوگ مینج کرتے ہیں. وہ پھر کیسے مینج کرتے ہیں, اور وہ پھر کیوں عوام ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے تو آؤٹ رائٹ نو تو کیا ہی نہیں ہے. ایک میچورٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں, عوام اس ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہر پیٹرول پمپ پر مختلف ریٹ ہو سکتا ہے, اور اس کی منطق کیا ہے پیچھے, ڈی ریگولیٹ ہوا ہے. لیکن اور پھر اس کے بعد ان کا جو سسٹم ہے, جس پاکستان, ایک یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں بہت وائڈ اسپریڈ ہیں. اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی سے کریں تو وہاں بالکل بھی نہیں ہے. یہاں تو کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ چینی کا آپ نے دیکھا کہ کتنی دفعہ کرائسس ہوا ہے, آٹے کا کتنی دفعہ کرائسس ہوا ہے. وہ کرائسس کیوں ہوئے, اور حکومت خود کہتی ہے کہ جی وہ ہم نے چھاپے مارے ہیں, پھر ہم نے وہاں اتنے وہ شوگر کی سپلائی وہ لے کے بیٹھے تھے اور ریلیز نہیں کر رہے تھے تاکہ شارٹیج ہو, اور پھر اس کو انکریز کریں. تو وہ ایک تو یہ بیسک ڈفرنس ہے, ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ میچور نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کرنا بھی تھا تو وائی, اور دوسری بات یہ کہ آپ ایکسپلین تو کریں وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. آپ اس لیے اس ڈر سے کہ چونکہ آپ کو پرائسز بڑھانی پڑتی ہیں یا آپ کام اتنی نہیں کرتے, تو آپ نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہے. تو آپ پہلے تو اپنی پوزیشن تو ایکسپلین کریں, واٹ از دا بینیفٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان اس چیز سے, واٹ از دا بینیفٹ ٹو آئل مارکیٹنگ کمپنی, اور پمپس کو فائدہ یہ نقصان ہے, اور پھر اوور آل پاکستان کے بزنس انوائرمنٹ کو یہ کیسے فائدہ پہنچائے گا. اچھا, تو اس میں ابھی آپ سوچتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ جناب اس کو واپس لے لیا جائے گا اور ڈیبیٹ پہ جائے گا, یا اسی طرح اسٹیل میٹ ہی رہے گا, اس فیصلے پہ قائم رہے گی حکومت؟ اسٹیلمنٹ ہی رہے گا. دیکھ لیجیے گا, میرا خیال ہے اگلے ایک آدھ دن میں پرائم منسٹر ایک کمیٹی بنا دیں گے, اور کمیٹی تک اپنی رپورٹ نہیں دے گی تو اس وقت تک آن ہولڈ ہو جائے گا یہ جو بھی ہے فیصلہ. کیونکہ وہ سب نے تو تھریٹ دے دیا ہے اس کا اسٹرائک کرنے کا. اب وہ اگر کرنے کا تھریٹ دے دیں گے تو ان سے پھر انہوں نے تھریٹ اس لیے کیا کہ آئیں ہمارے سے بات تو کریں نا. پھر جب آئے گی بات کرنے کے لیے, یا اس سے پہلے نوٹس لے لیں گے پرائم منسٹر بھی بہت چیزوں میں نوٹس لیتے ہیں, ویسے ایسا نہیں ہے. تو اگر وہ نوٹس لے لیں گے اور پھر ان کا دوسرے جو ہیں رانا سنالا ٹائپ جو ہیں, جو پولیٹیکل سینس رکھتے ہیں کہ جی اس کا جو ہر چیز کو آپ فائنینشیل یا اکنامک سینس میں نہیں دیکھتے, پولیٹیکل سینس میں نہیں دیکھتے, لوگوں کی دشواریاں کیا ہوں گی. آئی ایم شیور وہ روز مرہ کے جو نارمل لوگ ہیں وہ فیصلہ آباد میں اگر چھٹی منا رہے ہوں گے, ان کو ضرور احساس ہوگا کہ یہ بہت جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا. اچھا چلیں, یو تھنک کہ بعد یہ فیصلہ جو ہے ریورس ہو جائے گا, سو اس کے آپ کو چانسز نظر آتے ہیں. اچھا, کمنگ ٹو دا پولیٹیکل سچویشن, ابھی یہاں پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے بڑے عرصے سے ویسے تو, لیکن ابھی پچھلے تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ سے کچھ زیادہ ہیٹ اپ کر چکی ہے یہ ڈیبیٹ, اینڈ دیٹ از کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم وچ از لائک ویری امپورٹنٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, لیکن امپاورڈ ہونا چاہیے, اس کے بعد پاورز بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جیسے کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن دین اگین لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو ہوتا ہے. ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم چلتا ہے وہاں پہ, اور بڑا اچھا پراپر طریقے سے, احسن طریقے سے کام بھی کرتا ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس اف یو ٹاک اباؤٹ پاکستان, تو پاکستان کے اندر جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم امپاورڈ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو ہاؤ ول دے ٹیک اٹ, وہ تو کہیں گی جی ساڑھے کول تو اختیار ہی کوئی نہیں رہا. بالکل بات صحیح ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں تو جب بھی ملٹری حکومتیں رہیں, جنرلز حکومت کر رہے تھے, وہ لوکل گورنمنٹ پر بہت فوکس کرتے تھے. ان کا پولیٹیکل موٹو تھا کہ وہ کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے تھے مین پولیٹیکل پارٹیز کو. لاجک تو وہ بالکل صحیح دیتے تھے کہ اختیارات لوسٹ لیول پر ہونے چاہیے تاکہ ہر گلی ہر محلے میں پتہ ہو کہ ہمارا نمائندہ کون ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ
ڈائریکٹلی ادھر جا کے حل وہ کروا سکے. بڑی ایک اچھی منطق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ اگر آپ کر دیں گے تو پاور, آپ نے کہا نا امپاورڈ ہوں, تو بھائی جہاں سے پاور ملنی ہے وہ خود ان کے پاس پاور نہیں ہے, پھر وہ دیں گے کس سے؟ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں مسٹر کے پی کو آج سے 1 مہینہ پہلے کہ آپ کا جینوئن ڈیمانڈ ہے, وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی آپ وہ بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ایک دفعہ میٹنگ کرا دیں عمران خان سے, تو انہوں نے کہا آپ کی جینوئن ڈیمانڈ ہے, میں اس پر بات کروں گا. اگر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, پارلیمنٹ میں کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتی, ڈبیٹ نہیں ہوتی, پاکستان کے اتنے شدید مسائل ہیں, پاکستان میں ٹیررزم ہے, مہنگائی ہے, جو بھی ایشوز ہیں, تو وہ نہیں ڈسکس ہوتی تو وہ پاور کہاں سے اپلوڈ کرے گی؟ آئی مین دا ہول سسٹم از ڈس فنکشنل. تو پہلے تو آپ کو اوپر کا لیئر جو ہے, جو پیپل ہو آر سٹنگ دیئر, جنہوں نے نیچے پاور دینی ہے, وہ صحیح نہیں. اور پھر سوری, مجھے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے سلیکشن کمیشن میں کہ ایک لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو اور اس میں آپ اسلام آباد کو لے لیں فار ایگزامپل, تو میں کیا ہمارے پاس جو 3 ایم این ایز بیٹھے ہیں اسلام آباد کی نمائندگی کرتے نہیں کرتے وہاں, وہ سارے فارم 46 برے طریقے سے ہارے تھے. تو وہ وہاں اس کو ٹھیک کرنے کی ایسا ہمارا الیکشن کمیشن ہے, جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا. لیکن بالکل یہ جواب دہی پی ٹی آئی کے لیے بھی بنتی ہے, پی ایم ایل این کے لیے بھی بنتی ہے, پی وی پی کے لیے بھی بنتی ہے. جب موقع ملے, اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے, پتہ نہیں 4 سال تو ہو چکے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے, ڈیٹ بھی اناؤنس. اور یہ ایک ہماری اگین جو ہم کہہ رہے تھے نا ویسٹرن سوسائٹی سے ہمارا جو فرق ہے, کیونکہ ہم ایسے ماحول میں پلے پڑے ہیں کہ جہاں ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس فنڈز آنے چاہیے, وہ رسپانسبل ہونا چاہیے کہ جی کہاں ترقی ہونی ہے کیا نہیں ہونی چاہیے, نیچے والے کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے. تو ایک یہ جو ماحول ہے نا, یہ جو تھنکنگ ہے, دیٹ از وائی اٹ ڈزنٹ گیٹ. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی. ہمارا تو یہ جس طرح پنجاب کی اگزامپل ہے, تو چیف منسٹر مریم نواز جو ہیں, یا جو سینئر منسٹر ہے مریم اورنگزیب, وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ چکوال میں فار ایگزامپل انڈر پاس کہاں بنے گا, یا اوور ہیڈ برج کہاں بنے گا, یا وہاں یونیورسٹی کہاں بنے گی چکوال میں یا جیلم میں یا شاہیوال میں. سارے وہ فیصلے کرتے ہیں نا, اناؤنس بھی وہ کرتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی پاور ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس اختیارات ہیں وہ پھر ہم ایک ایسے بندے کے پاس پہنچا دیں جو ہمارے سے پھر بالکل کٹ آف ہو کے فیصلہ سازی کرنا چاہیے. ہونا تو چاہیے, بٹ آئی تھنک پاکستان از فار فار فرام اٹ. نہیں تو ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ لیکن اب جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی جگہ سے سٹارٹ تو لینا نا, کہاں سے سٹارٹ لیں پھر؟ پہلے نظام کو تو ٹھیک کرے نا. پہلے تو نظام, یہ جو پریزنٹ نظام ہے یہ تو بالکل ہی ایک آرٹیفیشل نظام ایک کھڑا ہے, ایک آرٹیفیشل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ساری کی ساری جعلی ہیں. پہلے تو اس کو تو ٹھیک کریں, پھر اس میں قانون سازی پراپر کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان, میرا نہیں خیال ہے کہ چند پرسنٹیج سے زیادہ لوگوں کا اعتماد ہے ہمارے الیکشن کمیشن. اب میں اگر ان کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی وہ 2024 والا الیکشن دوبارہ کروائیں لوکل گورنمنٹ کا, سوری وہ تو وہ کریں گے جو پرائم منسٹر چاہیں گے, وہ کریں گے جو اس وقت جو حکومت میں رولنگ پارٹیز ہیں ان کی مرضی سے. وہاں لاڑکانہ میں اور دادو میں اور سب جگہ پیپلز پارٹی کو جتوا دیں گے, اور لاہور اور جیلم اور ہر جگہ ان کو پی ایم ایل این کو جتوا دیں گے. جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ صفایا کرنا پی ٹی آئی کا, تو پھر مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں پہلے الیکشن کمیشن چینج کیا جائے, پھر آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسمبلیز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے, نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, سو مینی ورڈز آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کر رہے ہیں آپ. اینڈ مطلب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دس از واٹ یو آر سیئنگ. ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ تو ایک کمپریہنسو ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے, جیسے وہ شاہد صاحب کا نباتی نے بھی ایک پروپوزل کیا تھا کہ جی پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم نے کہاں سے شروعات کریں. اس وقت اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں, جی جی, اگر آپ دو صوبوں میں اتنی شدت سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہو, بٹ ریالٹی ہے کہ اتنی شدت سے ہو رہی ہیں کہ پاکستان نمبر 2 ہے ان دا گلوبل رینکنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بلوچستان ہو یا کے پی ہو. اس کے علاوہ آپ آزاد کے دونوں سائڈ پر جانے جا رہی ہیں, اتنا خون بہہ رہا ہے.
دونوں سائڈ کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، اور ہمارے اپنے جو فوجی اور پولیس والے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، عام لوگ بھی، سولینس بھی مارے جا رہے ہیں، شہری جن کا نہ لینا نہ دینا وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر میں فار دا فرسٹ ٹائم سنس انڈیپینڈنس جس قسم کا ماحول ہے ادھر بھی دونوں سائڈ پر جانے گئی ہیں۔ ابھی آپ مجھے ایک چیز بتا دیں، آپ خود یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی یہ کہے کہ جی میں بلوچستان جا رہا ہوں ایسے گھومنے کے لیے یا بزنس کے لیے، تو اس کو روک لیں گے نا۔ 99% فیملیز کہیں گے نہیں، وائی آر یو گوئنگ؟ تو 4 میں سے 2 پروونسز میں یہ ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر میں یہ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو معیشت ہے وہ تباہ برباد ہوئی ہے۔ تو آفٹر 4.5 years this is what Mr. Shehbaz Sharif has given to Pakistan. تو what is it؟ اور مطلب یہ کیسے ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ جو ہے ہم صحیح ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، بالکل صحیح ڈائریکشن پر نہیں جا رہے ہیں جب تک یہ پورا نظام ہی غلط ہے۔ ہمیں لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی کسی چیز پر کہ جی میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے، لیٹس موو فارورڈ۔ اور بائی دا وے بلوچستان کے حوالے سے نواز شریف اینڈ زرداری آر آن ریکارڈ ناٹ ونس بٹ فار مینی ایئرز پروپوزنگ اے ملٹی پروپوز سولوشن، جس میں ملٹری سولوشن بھی تھا، اس میں اکنامک بھی تھا، اس میں پولیٹیکل بھی تھا، کہ تمام میجر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی بات سنیں، ان کو سمجھیں آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ ابھی محمود اشرفی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، اختر مہنگل کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، جو مین پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ نواز شریف کہتے تھے کہ آئیں بیٹھے، یا زرداری صاحب کہتے تھے آئیں بیٹھے، تو اب کیوں نہیں بولتے؟ سو بیسیکلی اگر میں اس کو سم اپ کروں تو زبیر صاحب واٹ یو آر سجیسٹنگ از کہ سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو وہ جگہ ایک جگہ بیٹھے، دے شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، اس میں سب لوگ ہوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈر سے مراد اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، اس میں پولیٹیشین پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوں سب پارٹیز کے، اور وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ ایک دفعہ میرے خیال میں ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور ڈیسائیڈ کر کے ہی باہر نکلیں، جو چیزیں جوٹ ڈاؤن کی ہوں انہوں نے، ایک ایک چیز پر ڈیسیژن لیں اور پھر باہر نکلیں۔ ایسا ہی ہے جی؟ یہ 1780s میں جب امریکہ وجود میں آیا تھا اور ان کا جب وہ کانسٹیٹیوشن فریم ہو رہا تھا کہ امریکہ یونائٹڈ ہوگا کیسے، تو فار منتھس وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور اس وقت کی ان کی باتیں سنیں اور پڑھیں تو دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ 250 سال کے بعد بھی ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی اگر آپ کسی کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہونے چاہیے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ، ایگزیکٹو کو آل پاورفل نہیں کرنا، کسی کو کسی کا سروینٹ نہیں کرنا، ادروائز تو وہ سارے فیصلے ایسے کرنا شروع کر دے گا۔ تو اگر وہ 1787 میں یہ سوچ سکتے تھے تو ہم ابھی کیوں نہیں یہ سوچ سکتے کہ بھائی ہمارے کے جوڈیشری کو چیف جسٹس آپ ایک نیا کوڈ بنا رہے ہیں، سب سے اوپر والا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ابھی بنایا پچھلے سال 27، the prime minister will appoint the chief justice۔ مطلب 250 سال پہلے انہوں نے کہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آپ خود سوچیں کہ وداؤٹ اینی اس کی کوئی ہاؤس میں انویسٹیگیشن، پارلیمنٹ کی کمیٹی بیٹھے کی اور اس کو سوچے کی، تو نے سو کو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی سجیشن جو ہے اچھی ہے، بڑی پازیٹیو ہے، اور میرے خیال میں وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب جلد یہ سب اسٹیک ہولڈرز جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھے، چیزیں جوٹ ڈاؤن کریں، اور جب فیصلہ ہو تبھی باہر نکلیں، اس سے پہلے بیٹھ کے ہر چیز کو ان ڈیٹیل جا کے ڈسکس کریں، تبھی میرے خیال میں سارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس میں عمران خان کی موجودگی سب سے زیادہ لازمی ہے، بیکاز ہی ریپرزینٹس the largest segment of پاکستانی population۔ اچھا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے ویوز دینا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ویوز ہی تھوپے جائیں، لیکن ہی ریپرزینٹ آل سیگمنٹس آف سوسائٹی، لبرل، کنزرویٹیوز، پڑھے لکھے، اتنے زیادہ نہیں پڑھے لکھے، اپر کلاس، مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ، اربن کلاس، رورل کلاس، مہاجر، سندھی، پنجابی، پختون، بلوچی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ایک اتنا زیادہ اس کی ایک گرفت ہو ایک over the people of Pakistan across the length and breadth in all income segments and everything۔ ٹھیک، تو میرا خیال ہے وہ گاٹ یور پوائنٹ جی، گاٹ یور پوائنٹ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می زبیر صاحب۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیکرٹری فارن افیئرز رہ چکے ہیں شمشاد احمد صاحب۔ شمشاد صاحب سے پوچھیں گے جناب کہ MOU سائن ہوا تھا، اس کے بعد جناب ایک مرتبہ پھر ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہوگی ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پچھلے 7 روز سے اگر دیکھا جائے تو 7 روز سے کوئی بھی جہاز، کوئی ایک بھی جہاز ایران سے باہر نہیں نکل سکا،
جبکہ ایران کہتا ہے جناب کہ ان کی جناب وہاں پہ ہیجمنی ہے، ایران اپنے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ، جو ان کی سائڈ پہ اسٹریٹ آف ہرمز لگتا ہے، جو پیسج لگتا ہے، ایران کہتا ہے جی کہ ہم اس کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے. بلاکیجز ایک مرتبہ پھر لگے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں دونوں جانب سے. سو یہ کہاں پہ جا کے سلسلہ رکے گا؟ کیا دوبارہ ایک مرتبہ مذاکرات شروع ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ ان دا ڈیز ٹو کم؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جی میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ سابق سیکرٹری فارن افیئرز شمشاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شمشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شمشاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو. یو ویلکم سر. اچھا شمشاد صاحب، ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد کانفلکٹ ایران امریکہ کا پھر سٹارٹ ہو گیا. دونوں طرف سے جناب سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور دونوں پارٹیز کہتی ہیں، ایران بھی کہتا ہے جناب کہ آئی ایم وکٹوریس. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی کہتا ہے جی میں نے بڑے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے. پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہ میز پر بیٹھ سکیں گے، پھر دوبارہ مذاکرات شروع کر سکیں گے ایران اور امریکہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہر چیز ہو سکتی ہے، کوئی چیز غیر متوقع نہیں ہو سکتی. ٹرمپ جو ہے وہ برا چیپٹر بھی لاتا ہے اور اچھا چیپٹر بھی لاتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو اپنا رول ہے دنیا میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریگن اکثر کوٹ کیا کرتا تھا ٹامس پین، جو ان کا بڑا آزادی کی اسٹرگل کا ہیرو تھا، اس کے پیمفلیٹ کامن سینس سے، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ امریکہ از گریٹ انف ٹو ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین. تو دنیا، یہ امریکہ جو ہے جب سے وجود میں آیا ہے، دنیا کو نئے سرے سے ٹرن اوور کرتا ہے، کبھی اچھے طریقے سے، کبھی غلط طریقے سے. غلط طریقوں میں سب سے جو تھا مہلک اور خوفناک، وہ 1945 کا جو نیوکلیئر بم استعمال کیا تھا ٹرومین نے، تو وہ تھا. اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کا رول تھا پاکستان کی مدد سے، وہ تھا چائنا کو اس کا ڈیو رول واپس دیا گیا تھا، جو یونائٹڈ نیشنز کے 5 پرماننٹ ممبرز میں اس کو بنیادی طور پر امریکہ نے روک لیا تھا، اس کو رول بجائے تائیوان کو دے دیا تھا. تو پھر نکسن نے پاکستان کی مدد سے یا کو کانٹیکٹ کر کے پھر وہ دوستی چائنا کے ساتھ کی، اور ہم نے وہ ایک گلوبل رپروشما پیدا کیا تھا، گلوبل آتانت کا رول ہم نے پیدا کیا تھا. تو اس کے علاوہ پھر چھوٹا مشرف آیا، وہ مشرف کے زمانے میں چھوٹا بش آیا، اس نے ملک امریکہ کے ساتھ بہت ملک گیم کھیلا، اور وہ بھی ہی ٹرن دا ورلڈ اپ سائڈ ڈاؤن. اور اس کے بعد پھر یہ جو ٹرمپ آیا اپنی پہلی ٹرم میں، اس نے اس پہلی ٹرم میں ہی ٹرن دا ورلڈ اپ سائڈ ڈاؤن نہیں، ان سائڈ آؤٹ کر دیا. یعنی دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں امریکہ. تو ٹرمپ کا یہ ہے، پہلی ٹرم میں اس نے آتے ہی سب سے پہلے وہ کیا تھا جو پیس ایگریمنٹ امریکہ نے دوسرے یورپین پاور کی مدد سے ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا، 9 سال لگا کے 2015 میں جو سائن کیا گیا تھا، تو اس کو اسکریچ کیا تھا اس نے. وہ کرنے کے بعد پھر اس نے جیروسلم کو ریکگنائز کیا اسرائیل کے کیپٹل کے طور پہ، اور پھر اپنا سفارتخانہ وہاں شفٹ کیا. تو اس طریقے سے بڑے عجیب قسم کے اقدامات اٹھائے اس نے نیتن یاہو کے کہنے پر، کیونکہ ہی از دی پروڈکٹ آف ایپسٹین سسٹم. جو ایپسٹین کا جو سارا سلسلہ ہے موساد کا بنایا ہوا، یہ اس کی پروڈکٹ ہے. اور اکثر ہم جو ہے نا امریکن پولیٹیشنز، وہ وہیں سے ٹریننگ ان کی ہوتی ہے. تو یہ آدمی جو ہے پہلی ٹرم سے کھلواڑ کر رہا ہے، اور جب پہلی ٹرم اس کی ختم ہوئی اس وقت اس کا ایجنڈا پورا نہ ہو سکا، تکمیل نہ ہو سکی، کیونکہ اس نے اسرائیل کو وعدہ کیا تھا کہ ساری اسلامی ریاستوں سے یہ ریکگنائز کروا دے گا ابراہم اکارڈ کے ذریعے سے. وہ سلسلہ کٹ گیا. تو پھر آ گیا بائیڈن. تو بائیڈن کے 4 سال اور طریقے سے گزرے، وہ بھی کوئی اچھا پیریڈ نہیں تھا. جب یہ دوبارہ آنے والا تھا
تو فلسطین میں حماس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹرمپ آنے والا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو وہ چھوٹ دینے کی توقع کر رہے تھے کہ آتے ہی وہ پھر سعودی عرب سے ریکگنائز کروائے گا، تو انہوں نے حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اور پھر وہ کہانی اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ وہ اسرائیل نے پھر جینوسائیڈل کلنگ کر کے فلسطینیوں کو مار کے تباہ کر کے غزہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ شمشاد صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چلیں اس پہ میں پہلے سوال کر لیتا ہوں، پھر میں دوبارہ اپنے پہلے والے سوال پہ واپس آ جاتا ہوں۔ جب حماس نے یہ سٹیپ لیا کہ جناب انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا اسرائیل کے اندر تھرو گلائڈرز اینڈ آل دو سٹف، جس طریقے سے انہوں نے آپریٹ کیا، تو ان کو ریپرکشنز کا پتہ نہیں تھا حماس کو کہ جناب ایک پاور ہے، اسرائیل از اے پاور، اسرائیل از ریالٹی، اور اس کے ساتھ ہم جا کے چلے ابراہیم ایکارڈ کو روکنے جا رہے ہیں یا واٹ ایور، تو اس کے بعد ان کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ میرا نہیں خیال حماس ہیڈ اینی کلو کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود دیم بائی اسرائیل، اور وہ انہوں نے ہیٹ فیس کی اسرائیل کی۔ لیکن میں صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے اپنی کیلکولیشن ان کی غلط تھی، غلط ہوئی، یا ابھی بھی تو دیکھیں نا، ابھی بھی اگر ابراہیم ایکارڈ نہ ہو تو ابراہیم ایکارڈ کی جگہ کوئی اور نام یوز کر کے کوئی پیس ایکارڈ ہو سکتا ہے، دیر از اے پاسبلٹی۔ اور جو ٹرمپ واز ایکسپیکٹنگ کہ ابراہیم ایکارڈ ساری مسلم کنٹریز کے ساتھ ہو جائے گا، وہ چلے نہ صحیح، کہ ابھی بھی تو دیکھیں کئی مسلم ممالک ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ابراہیم ایکارڈ نہ صحیح، پیس ایکارڈ کے طور پہ کوئی چیز سامنے آ جائے وہ کر لیں گے باقی مسلم کنٹریز، دیر از اے پاسبلٹی نا۔ لیکن میں دوبارہ اس چیز پہ آنا چاہوں گا، میں پوچھنا یہ چاہوں گا شمشاد صاحب کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ ایران اور امریکہ کا دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، یا ابھی دونوں ایک زور لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے؟ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جتنے کانفلکٹ ہم نے دیکھے ہیں، جتنی ورلڈ وارز دیکھی ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے، ونڈو آف ڈپلومیسی از آلویز اوپن۔ سو یہ ان دس پرٹیکولر کیس آپ سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد کو پھر دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے یا نہیں؟ میرا نہیں کہا جلد از جلد۔ پہلے جو آپ نے آبزرویشن دی ہے، میں اس آپ سے بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں جی، کہ یہ صرف حماس نہیں، پورے عرب ممالک کو دراصل کبھی بھی اسرائیل کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ انفیکٹ جب بالفور ڈکلیریشن ہوا تھا اور اسرائیل کی ریالٹی امپوز کر دی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں 1947 میں، تو عربوں نے وہ ریاست نہیں ایکسیپٹ کی اور اسرائیل پہ چڑھائی کر دی، اور چڑھائی کی اور ایسی بری مار کھائی کہ جو اسرائیل جتنا علاقہ تھا اس سے دگنا علاقہ اسرائیل کو نیا مل گیا تھا عربوں کا۔ اور پھر ہر جنگ جو عربوں نے لڑی، اس کے بعد پھر 56 کی جنگ لڑی، وہ بھی ناصر نے شروع کی تھی، اس طرح پھر 67 کی جنگ، پھر 73 کی جنگ۔ تو عربوں میں لڑائی کی کیپیسٹی نہیں ہے، خاص طور پر اسرائیل کے مقابلے میں۔ ہاں، پیس ایکارڈز امریکہ نے کروائے 1978 میں، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا، پھر اسامہ کیا تھا وہ، یہ جو ناروے کا تھا، وہ ایک ایوارڈ کیا تھا، اس طریقے سے ہوتے رہے۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں حالات ایسے اتنے وہ کشیدہ اور ہو گئے ہیں، ریورسیبل آج کل جو جس طرح سچویشن، یہ سوچنا کہ فوری ڈپلومیسی آ جائے گی، میں نہیں سمجھتا۔ ٹرمپ کے ہوتے اب تو ڈپلومیسی کبھی ہوتی نہیں ہے، بیکاز دا مین از ناٹ اے ڈپلومیٹ، ہی از ناٹ اے سفارتکار، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں بات کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی۔ اس کی تو سوائے ایران کو وہ بگ بمبارڈمنٹ کی دھمکی کے اس نے کوئی چیز بات ہی نہیں کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ ایران جو ہے وہ جلدی سے اس چیز کو ختم کرے گا، دونوں کو نقصان ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن ایران اتنا آسانی والا وہ نہیں۔ سوری آئی ایم کٹنگ یو اگین، یہاں پہ میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ اس جنگ کا، ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو جاری ہے، اس جنگ سے فائدہ کس ملک کو پہنچ رہا ہے؟
دونوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ایران نے کم از کم تیسرا ملک بھی تو ہو سکتا ہے کوئی، شمشاد صاحب کوئی تیسرا ملک؟ وہ تو ہے ہی، اصل تو وہی ہے کھلاڑی، اسپوائلر، دا ریئل اسپوائلر از اسرائیل، وہ ہے کھلاڑی جو فائدہ اٹھا رہا ہے، یہی تو بات ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ایران سر اسرائیل کیسے اس کو فائدہ کیسے ہوگا شمشاد صاحب، جبکہ دیکھیں نا، اگر تو یہ اگر کولڈ وار ایرا میں اگر ہم شمشاد صاحب چلے جائیں، اس کا اگزامپل سامنے رکھیں، تو سوویت یونین گاٹ سکڈ انٹو افغانستان اور وہ فائنینشلی بلیڈ کرنا شروع ہو گیا، اینڈ الٹیمیٹلی اس کی ڈس انٹیگریشن ہوگی۔ تو ان دس پرٹیکولر کیس آلسو کیا وہی اسٹریٹجی یہاں پہ اپلائی کی جا رہی ہے؟ اگر وہ اسٹریٹجی اپلائی کی جا رہی ہے امریکہ پہ، تو وہ تو اس کا اسرائیل کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اسرائیل کو فائدہ کی بات نہیں، اسرائیل کا تو فائدہ اس بات میں ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو بس، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کو بالکل ختم کرنا ہے اور کوئی بھی اس کی پراکسی باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش پوری ایران کرنے دے گا، یہ دیکھنا ہے۔ اب تک تو جو انڈیکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ویری کوئکلی ایک شمشاد صاحب میں کویسچن کرنا چاہوں گا، واٹ آر دا پاسبلٹیز کہ کل کو ہمیں پتہ چلے، کل کو ہمیں کوئی خبر آئے کہ جناب امریکن فورسز اور اسرائیلی فورسز جوائنٹلی ایک جوائنٹ فورس بن گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی پاسبلٹی ہے ان دا فیوچر؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، میں بتا دوں نا، دیٹ از دا ریالٹی، it is going to happen, it has already happened basically۔ امریکہ کی جو آرمی ہے، سینٹ کام وغیرہ، یہ اور اسرائیلی فوج ایک چیز ہیں، میں بتا دوں آپ کو، یہ بالکل ایک چیز، یعنی ایک کموڈٹی ہو گئے ہیں اور یہ مل کر لڑ رہے ہیں۔ یہی تو بات یہ ہے کہ ایران نے دونوں کو چنے چبائے ہیں اور ابھی بھی سرنڈر نہیں کرنے کا کوئی سائن نہیں اس کا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضرور ہے کہ یہ تو ایک ان کے ٹیکٹیکل اپروچ ہے نا یہ ٹرمپ کا، کہ ٹرمپ جو ایک واحد پریزیڈنٹ ہے جس نے آ کر امریکہ کا جو اصل سپر پاور سٹیٹس تھا وہ بالکل پھینک دیا ہے۔ He has destroyed it۔ اب امریکہ is no longer the super power that it was۔ اور اب اسرائیل جو ہے وہ ہے اصل امریکہ کے فیصلے کر رہا ہے۔ ٹھیک، اور جو فوج جو امریکہ کی ہے وہ اس وقت اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر ہر کام کر رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کا نقصان ابھی آپ دیکھیں گے، بیکاز امریکہ میں ایک باقاعدہ بڑی ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے پولیٹیکل طریقے سے، عوامی سطح پر اور کانگریس میں، سینٹ میں، تو وہ الگ ہے۔ اگرچہ وہاں کے انتخابات ہوں گے لیکن اور ان کا اثر بھی پڑے گا، اس کو ٹرمپ کو نقصان پہنچے گا، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کو نقصان پہنچ رہا ہے ایران کے ساتھ۔ یہ سارا جتنا اس نے کانفلکٹ پیدا کیا ہے ٹرمپ نے، یہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ 2-3 دن میں ایران کو مار کرائے گا اور یہ وہ بادشاہ کے بچوں کو لا کے کسی کو انسٹال کرے گا، تو وہ کہیں آثار نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، لیکن شمشاد صاحب جو بات میں نے کی اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ کل کو امریکن فورسز اور اسرائیلی فورسز مل سکتی ہیں۔ مل سے مراد مطلب کہ یہ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، دے آر فائٹنگ ٹوگیدر، آئی ایم کمنگ اپ ود اے ڈفرنٹ اپروچ، میری اپروچ میں ڈفرنٹ ہے، کوسچنز ڈفرنٹ ہے کہ میں دونوں مل کر ایک ہی فورس بن سکتے ہیں۔ بالکل وہ ہے، جی ہاں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شمشاد صاحب، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیر آر پاسبلٹیز جناب کہ یہاں پہ امریکن فورسز اور اسرائیلی فورسز مل جائیں، یہ نہیں کہ مل کر اٹیک کریں یا مل کر جناب کو آپریشنز کریں، میں دوسری بات کر رہا ہوں، اس سے بھی آگے بات کر رہا ہوں کہ دونوں فورسز مل سکتی ہیں، وچ از گوئنگ ٹو بی اے نیو تھنگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ تھنگ۔ Let's see what's going to happen in the days to come. But this is my approach as a student of DSS. وہی میری تھنکنگ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے in the days to come. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دن اللہ حافظ۔